الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے پروردگار، اے رب العالمین، اے سارے کائنات کو چلانے والے، اے سارے کائنات کی ساری مطلب جو ہے چیزیں کے مالک خدا، ہم تیرے آگے عاجز سے، ہم تیرے آگے محتاج سے، ہم تیرے آگے بے بس سے رب العالمین اپنی تمام گزارشات لیے ہوئے، اپنی تمام تمنائیں لیے ہوئے، اپنی تمام التجائیں لیے ہوئے تیرے دربار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ رب العالمین ہماری بات کو سن لے، ہماری بات کو سن لے، ہماری بات کو سن لے رب العالمین۔ پروردگار، ہم اس دنیا کی اس بے بنا طاقت سے تنگ آ چکے ہیں، اس طاقت کے نتیجے میں ہم اس کے بندے بن گئے ہیں، اس کی طرف جھکاؤ کا شکار ہو گئے ہیں، اسی کی تمنائیں دل میں پنپنے لگ گئی ہیں، اور اسی تمناؤں کی خاطر اپنے اوقات میں وقت مجھ کو نہیں کہ مصداق میں رب العالمین اسی کی تک و دو میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رب العالمین مقصد عظیم سے ہم عاری ہو گئے ہیں، غفلت کا شکار ہو گئے ہیں، خناعت اور بخیلی اور کنجوسی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں مقصد عظیم پر جمنے میں ہمیں سہولت بہم پہنچا دے، اپنے مقصد عظیم کو سمجھنے میں سہولت پر بہم پہنچا دے، اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں لگن پیدا کر دے، اس کی طرف آگے بڑھنے کے لیے سہولتیں بہم پہنچا دے، اس کے طریقہ کار ہمیں پہنچا دے، اس کے لیے راستے مطلب ہمارے لیے استوار کر دے، اس کے لیے اسباب وجوہات ہمارے لیے لا دے۔ رب العالمین تو لا سکتا ہے، تو ہمیں سیدھے راستے پر گامزن کر سکتا ہے۔ رب العالمین ہم نیتوں میں اخلاص پیدا کرتے ہیں، ہماری خاموشیاں، ہمارا غور و فکر کا انداز، ہمارا مطلب جو ہے سوچ و بچار کا انداز رب العالمین پکار پکار کر کہہ رہا ہے۔ رب العالمین ہم سوچنے پر تیار ہو گئے ہیں، اپنی زندگی میں بدلاؤ کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تیری طرف بڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، تیرے دامن مقصود میں پناہ لینے کے لیے تیار ہیں، تیرے عرش کے سائے میں کھڑے ہونے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں، اس کے لیے گمان اچھا رکھتے ہیں، تیری طرف بڑھنے کے لیے ہم مختلف ذرائع سے اس تک پہنچنے کے لیے وقت کی قربانیاں دے رہے ہیں، بیٹھ کر علم کا سامان تیار کر رہے ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں۔ رب العالمین ہم اس زوم کے ذریعے سے مختلف مطلب جو ہے اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے ہم لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں، ان سے دوستیاں کر رہے ہیں، اس کے ذریعے سے علم حاصل کر رہے ہیں، قرآن کو کھول رہے ہیں، قرآن پر تدبر کر رہے ہیں، اس پر غور و فکر کر رہے ہیں، اس پر سوچ و بچار کر رہے ہیں۔ رب العالمین تمام اداؤں کو قبول فرما لے، تیرے دربار میں قبول فرما لے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں ہدایت نصیب کر دے، رہنمائی نصیب کر دے، نظر عنایت نصیب کر دے، اپنی اپنی رحمت خاص میں اپنی جگہ عطا فرما اور ہمیں ہدایت نصیب کر دے۔ رب العالمین تو ہی اچھے صفات کو معجزن کر سکتا ہے، ہمارے اندر اچھے صفات کو معجزن کر دے، جس میں لگن پیدا ہو جائے، جس میں انقلاب پیدا ہو جائے، جس میں آگے بڑھنے کا سلیقہ آ جائے، جس میں بولنے کا سلیقہ آ جائے، جس میں سمجھنے کی طاقت پیدا ہو جائے، جس میں حافظہ تیز ہو جائے، جس میں اپنا آپ کو مطلب جو ہے اپنی شخصیت کو بنانے کا صحیح کردار آ جائے۔ رب العالمین و تمام صفات عالیہ ہمارے اندر پیدا کر دے۔ پروردگار ان صفات عالیہ کے مطابق جتنی زندگی رہ گئی ہے اس کو صحیح سالم گزارنے والے، اوقات کا صحیح استعمال کرنے والے، ان اوقات کو صحیح ترجیحات کے مطابق مرتب کرنے والے، ان کے مطابق اپنی زندگیوں میں ٹریننگ کے ذریعے سے صحیح رہنمائی عطا کرنے والے ہمیں بنا دے۔ رب العالمین رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اس رمضان کے ذریعے سے تو انسانوں کی تربیت کرتا ہے۔ رب العالمین اس تربیت کے لیے ہم تیار ہیں، اپنی رحمت خاص میں لے لے، ہماری بہترین تربیت کر دے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں دائی یعنی اسلام کی حیثیت سے منظر عام پر لیا۔ پروردگار جو زندگی بیت گئی ہے، جو بیت گئی سو بات گئی، اس مصداق میں رب العالمین اسے معافی ہم چاہتے ہیں، اپنے قصوروں پر شرمندہ ہیں، اسے نہ کرنے کا عزم کرتے ہیں۔ رب العالمین تو اس توبہ کے ذریعے سے ضرور مطلب جو ہے اپنے دربار میں ہماری باتوں کو سنتا ہے اور ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ رب العالمین تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں، ہم کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے رب العالمین، ہم خطا کار تھے، ہمارے خطاؤں سے درگزر عطا فرما، ہم بہت الجھے ہوئے تھے اور دنیا کے بندے بن گئے تھے۔ رب العالمین ہم نے جو کچھ کیا ہے تو کہتا ہے کہ جو دعاؤں کے ذریعے سے تو ہماری اس قصوروں کو معاف کر دیتا ہے، رب العالمین اس اداؤں کے ذریعے سے اس دعا کو اپنے دربار میں سن لے اور اس کے ذریعے سے ہمارے نامہ اعمال میں اچھائیاں بھر دے، اور تمام جتنے بھی صغیرہ گناہ تھے
سے رب العالمین اس کی معافی چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، تو معاف کر دے رب العالمین۔ تو ودود ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تیری صفت عالیہ کا واسطہ دیتے ہوئے ہم تقاضا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں معافی کا پروانہ عطا فرما دے، اور جتنی زندگی رہ گئی ہے صحیح تقوی والی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، پرہیزگارانہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری طرف آگے بڑھنے والے قدم عطا فرما، تیری ہی خاطر اس دین کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرنے والے ہمیں بنا دے رب العالمین۔ یہ چیزیں عطا فرما، عطا فرما، عطا فرما۔ تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی لیے نہیں بلکہ ہمارے شوہروں کو بھی ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رکھ دے رب العالمین۔ انہیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، انہیں صحیح شعور عطا فرما، انہیں ہمارا ساتھی بنا دے رب العالمین۔ ہم دونوں کی مدد سے اس گھر کے اس ماحول میں رب العالمین دیندار ماحول پیدا کرنے کی سہولتیں بہم پہنچا دے، ہماری اولادوں کو اپنے دین کے خاطر چن لے رب العالمین، انہیں مفکر اسلام بنا، انہیں دین کا مجاہد بنا، انہیں فرمانبردار تیرا بنا، اور تیری خاطر اس دنیا کے اندر اعدائی اسلام بن کر اٹھ کھڑا ہونے والے بنا دے رب العالمین۔ ان بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، صحیح علم ان لوگوں تک پہنچانے کی زبان عطا فرما، صحیح سلیقہ عطا فرما، صحیح شعور عطا فرما، اور ان بچوں کو صحیح مطلب جو ہے دل عطا فرما کہ وہ سن سکنے کی سکت عطا فرما، حافظے کو یاد رکھنے والا حافظہ عطا فرما، اور تمام ان چیزوں کے ساتھ ہمارے گھرانوں کو نیکی کی طرف گامزن کر دے اور اپنے خاص چیزوں کے لیے مختص کر دے، اور انہی مختص کیے ہوئے حالات کے تحت اس دنیا سے اٹھا لے جہاں تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہم تجھ سے راضی ہو جائے پروردگار۔ ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری دعاؤں کو سن لے، ہماری دعاؤں کو سن لے رب العالمین۔ تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں اس قرآن کو کھولنے والے بنا دے، اس پر تدبر کرنے والے بنا دے، اس پر غور و فکر کرنے والے بنا دے، اس پر سوچ و بچار کرنے والے بنا دے پروردگار، اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرنے والے بنا دے پروردگار۔ اب تک ہم نے اس قرآن کو پڑھا نہیں تھا، اب ہم پڑھنے لگے ہیں تو پروردگار صحیح رہنمائی عطا فرما، اگر صحیح نہیں پڑھا تھا تو رب العالمین صحیح پڑھنے کا سلیقہ سکھا دے، اگر وہ ہم پڑھ کر بھی بھول گئے تھے تو رب العالمین اسے صحیح مطلب جو ہے یادداشت پہ قائم رہنے والا ہمارا ذہن عطا فرما رب العالمین۔ تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں ہمارے ذہنوں کو صحیح سلامت رکھنا رب العالمین، اس میں یادداشت کو ہمیشہ برقرار رکھنا، اس میں کبھی مطلب جو ہے غفلت نہ کروانا رب العالمین۔ زندگی کے آخری حصے تک بھی جب بھی تو ہمیں بلاوا اپنی طرف سے لائے رب العالمین، اس وقت تک اس ذہن کو کبھی مطلب جو ہے نہ بھٹکنے دینا، نہ فطور پیدا ہونے دینا، نہ بھلاوٹ کا شکار ہونے لگوانا، بلکہ اسے صحیح سلامت کے ساتھ تبلیغ دین کا حق نبھاتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونے کا مرحلہ ہمارے لیے لانا، ایمان کی زندگی دینا اور ایمان کی موت نصیب کرنا پروردگار۔ ان تمام باتوں کے ساتھ رب العالمین ہم تیرے آگے ان تمام بندوں کے لیے ہاتھ پھیلا کر بھی دعا کرتے ہیں رب العالمین، جو محتاج ہیں، جو پریشان حال ہیں، جو رزق کی وجہ سے مطلب جو ہے سرگرم عمل ہوتے ہوئے جن کے پاس وقت کی قلت ہوتی ہے، جن کے پاس پریشانیوں کی وجہ سے جمع ہونے کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں رب العالمین، بیماریوں کی وجہ سے رب العالمین وہ مطلب جو ہے ناقص ہو کر رہ گئے ہیں، پریشان ہو کر رہ گئے ہیں، نہ سن سک رہے ہیں، نہ بیٹھ سک رہے ہیں، نہ آ سک رہے ہیں پروردگار۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کرونا وائرس کے نتیجے میں شکار ہو گئے ہیں، اس شکاری کے نتیجے میں کہیں ہاسپٹل میں موجود ہیں، کہیں گھروں میں موجود ہیں، کہیں مطلب جو ہے اپنی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے، کہیں مطلب جو ہے اپنی محتاجی ظاہر ہو رہی ہے، کہیں ادویات کی کمی واقع ہو رہی ہے۔ ان تمام مسائل کے ساتھ تیرے آگے ہم تمام بہنیں ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں پروردگار، ان تمام کا علاج، ان تمام کی شفایابی، ان تمام کی ضروریات کی تکمیل تیرے پاس ہے رب العالمین۔ تو آپریشنز میں کامیابیاں عطا فرما، اوزاروں میں شفایابی لکھ دے، ڈاکٹروں کے ہاتھوں میں شفایابی لکھ دے، ان کے ذہنوں کو صحیح سالم رکھ دے تاکہ وہ صحیح مطلب جو ہے ڈائگنوز کر سکے اور صحیح رہنمائی عطا کر سکے رب العالمین۔ ادویات میں شفایابی لکھ دے، اور پروردگار ہر بلا کی مطلب جو ہے تکمیل تیری ہی طرف آتی ہے، تو ہی کہہ فکن اور وہ ہو جاتا ہے فیکون رب العالمین۔ ہر ایک کی پریشانیاں چاہے وہ بیماری کی شکل میں ہو، چاہے وہ پریشانیوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ محتاجی کی شکل میں ہو، چاہے وہ بے گھری کی شکل میں ہو، چاہے وہ ظلم کی شکل میں ہو رب العالمین، جس مقدار میں اس دنیا پس رہی ہے رب العالمین، سارا حل تیرے پاس موجود ہے، تو ہمارے لیے سکون بہم پہنچا دے، سکون عطا فرما دے، سکون عطا فرما دے، ہمیں صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، صحت سے بھری ہوئی زندگی عطا فرما، ہمیں سکون سے بھری ہوئی زندگی عطا فرما پروردگار، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے والا ماحول والی زندگی عطا فرما، ہمیں بلغ عنی ولو آیا کے
کے مزاح میں بتانے والا ماحول عطا فرما، اقامت دین کے قیام کے لیے جاری و ساری کرنے والے کام مطلب جو ہے کرنے کی وہ ماحول عطا فرما رب العالمین۔ ان تمام ماحولیات کے لیے ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں، تو ہمیں وہ عطا فرما عطا فرما عطا فرما رب العالمین۔ ہم تمام گزارشات کے پاس تیرے ہی پاس آتے ہیں پروردگار، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو خالق و مالک ہے، تیرے پاس ہی مطلب آنا ہے، پلٹ کر تیری ہی طرف آنا ہے، تو ہی ضروریات کی تکمیل کرنے والا ہے رب العالمین۔ ہمارا آنا قبول فرما، ہمارا مانگنا قبول فرما، ہماری التجائیں قبول فرما، ہماری دامن کو قبول فرما، جس میں بے شمار ضروریات مطلب پھیلا کر تیرے پاس رکھ دی گئی ہیں رب العالمین۔ ہمیں آسانیاں بہم پہنچاتے ہوئے، آزمائشوں سے بچاتے ہوئے، حادثات سے بچاتے ہوئے پروردگار، وباؤں سے بچاتے ہوئے، بیماریوں سے بچاتے ہوئے رب العالمین ہمیں خوشگوار زندگی عطا فرما، خوشگوار زندگی عطا فرما، خوشگوار زندگی عطا فرما پروردگار۔ جو مانگ لیا ہے وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب السکرات۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔